زندگی کے تمام شعبوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو علماء نے تمام شعبوں کو 5 کے اندر تقسیم کیا ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں جن کے اندر سارا دین آ جاتا ہے۔ ان میں پہلا شعبہ عقائد کا ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، اور تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، اور چوتھا معاشرت کا، اور 5واں اخلاقیات کا۔ پہلے 2 شعبے عقائد اور عبادات، ان کا تعلق اللہ سے، اور تیسرا اور چوتھا شعبہ معاملات اور معاشرت، ان کا تعلق اللہ کی مخلوق سے، اور جو 5واں شعبہ اخلاقیات کا، ان کا تعلق ان 4 شعبوں سے۔ تو گویا اخلاق کا معنی یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا تعلق خالق سے بھی ہوتا ہے جس نے اسے پیدا کیا، اور اس کا تعلق اس کائنات کی ہر چیز سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور اس تعلق کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرنے کو بد اخلاقی کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ اخلاق کی تعریف ہوئی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اخلاقیات کا شعبہ یہ دین اسلام میں اہم شعبہ ہے۔ کسی آدمی کی کہ معاملات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ کسی آدمی کی معاشرت اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ کوئی آدمی اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا جب تک اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ پوری دنیا کی خوشحالی اور خوشی اس بات میں ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان اخلاق کی دولت سے مالا مال ہیں، اور اگر ہم لوگ اسلام کی اخلاقی تعلیمات پر اچھی طرح عمل کریں تو یقین جانیے نہ ہمیں کسی قانون کی ضرورت ہے، نہ کسی آئین کی ضرورت ہے، نہ کسی پولیس کی ضرورت ہے، نہ کسی فوج کی ضرورت ہے، کسی ادارے کی ضرورت نہیں۔ اور پہلے زمانے میں صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھی یہ چیزیں، پولیس اور فوج اور تھانے اور کچہری، اس لیے کہ وہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ اس لیے دنیا کے ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کو اخلاقی تعلیمات دی ہیں، لیکن دین اسلام نے بڑی جامعیت کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اخلاقی ہدایات دی ہیں۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاقی صفات کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور بد اخلاقی اور بری صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث ہیں۔ ہزاروں احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقی تعلیمات دی ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو اگر پہچاننا ہو تو وہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح کسی درخت کا پھل کھا کر انسان اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ درخت بڑا اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پھل بڑا اچھا ہے۔ اسی طرح انسان کے اچھے اور برے ہونے کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ انسان اعلیٰ اخلاق پر فائز ہو تو وہ انسان لوگوں کی نگاہ میں بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، ظاہری حلیہ اس کا نیک لوگوں والا، اللہ کے رسول کے مطابق اس کا ظاہری حلیہ، تہجد پڑھنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بد اخلاق ہے، تو سارے لوگ اس کے بارے میں برے الفاظ سے اس کو یاد کرتے ہیں۔
لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے معاشرے میں، کیونکہ انسان کی بنیاد ہی اور انسان کی پہچان ہی اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اور ایک شخص اگر نماز اور روزہ فرض ادا کرتا ہے یا اس میں بھی کوتاہی کرتا ہے، فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو لوگوں کی زبانوں پر اس کے سے اچھے الفاظ ہیں، تو بڑے نائس آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، ملنسار ہیں، ان کی گفتگو میں بڑی شیریں ہے۔ اور یہ صرف مخلوق کی حد تک نہیں ہے، اچھے اخلاق سے انسان صرف مخلوق کی حد تک یا مخلوق کی نظر میں محبوب نہیں بنتا، اچھا نہیں بنتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اچھا بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، خیارکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے اچھے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق کے اعتبار سے۔ اور فرمایا احب العباد الی اللہ احسنہم خلقا، لوگوں میں اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ بندہ وہ ہے جو لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ ایمان کے بعد انسان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اس کو جو ملتی ہے یا جو ملی ہے اگر وہ اس کے پاس ہے، وہ یہ اچھے اخلاق کی نعمت ہے، اچھے اخلاق کی دولت ہے۔ اور صرف یہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ لوگوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل ترین وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یعنی گویا کہ اگر اخلاقیات کے اندر کمی ہے تو ایمان کے اندر کمی ہے، اور اگر اخلاقیات کے اندر کمی نہیں ہے تو ایمان مکمل ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ احب ان یکمل ایمان، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن خلقی کا یکمل ایمانک، تیرا اچھا اخلاق تیرے ایمان کو مکمل کر دے گا۔ یعنی اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بناؤ، جب تم اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کی برکت سے، حسن اخلاق سے اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو مکمل کر دے گا۔ اور صرف ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک شخص اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کی دولت دی ہوئی ہے تو حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ رات کو عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا، ایک شخص پوری زندگی رات کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو اچھے اخلاق کی دولت سے مالا مال ہے، وہ رات کو عبادت نہیں کرتا، دن کو روزہ نہیں رکھتا ساری زندگی۔ فرمایا ان الرجل لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، ایک شخص کو اللہ نے اچھے اخلاق کی دولت سے مالا مال کیا ہوا تو اچھے اخلاق کا حامل شخص اپنے اچھے اخلاق کی بدولت پوری زندگی دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اتنا اعلیٰ چیز ہے یہ۔ اور صرف یہ نہیں، دنیا میں تو یہ مقام و مرتبہ، قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا، روزے کو تولا جائے گا، عبادات کو تولا جائے گا، حسن اخلاق کو بھی تولا جائے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل، کوئی چیز نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور نفلی عبادات اور نفلی صدقے قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی چیز نہیں ہو۔ سب سے زیادہ وزن ہمارے نامہ اعمال میں حسن اخلاق کا ہوگا۔